یہ ہے بلوچستان، جہاں آپ کو پارٹیز اور شادیوں کے پروگرام سے زیادہ لٹریری فیسٹیول دیکھنے کو ملتا ہے۔ شہروں گاؤں یا کہ چھوٹے علاقہ، ثبوت سریاب کے چھوٹے علاقہ لوڈ کارز۔ بلوچستان کے لوگ دو چیزوں کے بہت بڑے شوقین ہوتے ہیں، بہترین کھانا اور کتابیں۔ جہاں کتابیں ہوں وہاں رش دیکھنے کو نہ ملے یہ ناممکن ہے۔ لوڈ کارز پبلک لائبریری کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال میں بھی 2 روزہ لٹریری فیسٹیول انعقاد کیا گیا ہے۔ ایک ہی سائے میں کتاب اسٹال، آرٹ اسٹال، پینل ڈسکشن، تقاریر سمیت مختلف سیگمنٹ سجائے گئے ہیں۔ اس لٹریری فیسٹیول میں طلباء و طالبات، سیاسی و سماجی شخصیات، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ اس موقع کی فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیلی الجزیرہ کوئٹہ ان لوگوں کی رائے جان لیتی ہے۔ چوتھا فیسٹیول ہے 2 روزہ، اس میں مختلف سیگمنٹس ہیں۔ اس میں ہے پینل ڈسکشن، آرٹ ایگزیبیشن، کلچر ایگزیبیشن، ٹیبلو ہے، مشاعرہ ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر بک فیئر بھی ہو رہا ہے۔ ایسے فیسٹیول کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے سریاب کے لوگوں کو ایک پیغام دینا ہے۔ سریاب جو ہے وہ کوئٹہ کا دل ہے۔ اگر آپ سریاب کو چینج کرو گے تو کوئٹہ چینج ہوتا ہے، کوئٹہ چینج ہوا تو پورا بلوچستان چینج ہو جائے گا۔ پینل ڈسکشن میں پروفیسر فاروق بلوچ، پروفیسر منظور بلوچ، ایڈوکیٹ عمران بلوچ، ڈاکٹر شلی بلوچ سمیت مختلف معروف اسپیکرز نے بلوچستان کے مختلف موضوعات پر بات چیت کی، جن میں بلوچ و بلوچستان سمیت خواتین کی اہم موضوعات شامل تھی۔ لوگوں نے ان موضوعات پر سوالات بھی کیے۔ بلوچ نوجوان اور جو فیمیل ہیں وہ تو بھوکے ہیں پڑھنے کے لیے، ان میں بھوک پائی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بھوک کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سریاب کے ہر گلی کوچے میں ایک کم از کم ایک لائبریری تو ہو۔ جب تک کتاب نہیں آئے گی میں سمجھتا ہوں آپ کے بہت سارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ خون خرابہ، اپنے برادر کشی، کرپشن، دروغ گوئی، منافقت، تابع داری، اچھی پوزیشنوں کے لیے جو ہے تابع داری کرنا، چمچے گیری کرنا، ان سب چیزوں سے اگر آپ کو نکلنا ہے تو آپ کو بالآخر کتاب کی طرف آنا پڑے گا۔ اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوچ فیمیل ہیں ان کے لیے کتاب موت و زیست کا مسئلہ بن چکی ہے۔ اگر ہم کتاب سے دوستی کر لیں تو ہم مستقل مزاج ہو سکتے ہیں، ہم جد و جہد کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو، ہم اپنی فلسفے کا جو ہے مطالعہ کر لیں، اگر ہم انقلابی لٹریچر پڑھ لیں تو ہمیں کوئی بھی آسانی سے گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم کتاب سے دور رہیں تو ہم کمزور ہوں گے، اگر ہم کتاب سے دور رہیں تو ہم ایزلی ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر اپنے دوستوں کے نظریے کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں کتابوں سے رہنمائی لینا ہوگا۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں انقلاب کی، تبدیلی کی، تو ایک دن میں، ایک عرصے میں نہیں آتا، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ چونکہ ہماری یہ چوتھا لٹریری فیسٹیول ہے اور ہمارے لائبریری کو تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے، تو اس دورانیے میں ہمیں کافی حد تک چینجز نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لٹریری فیسٹیول میں فیمیلز کی تعداد نہیں تھی، ان کو اس قسم کی ایونٹس انہوں نے دیکھے نہیں تھے۔ پھر جب ہم دوسرے فیسٹیول کی طرف آئے کافی تعداد تھی، تیسرے، اور آج یہ جو چوتھا ہمارا لٹریری فیسٹیول ہے اس میں 50% اگر مرد حضرات کی تعداد ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم 50% خواتین کی تعداد ہے، تو یہ ہمارے لیے کافی باعث فخر اور خوشی کی بات ہے۔ آج جو میرا سیشن جو ہے خواتین پولیٹیکل اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے تھا، جو بلوچ خواتین کی جو کردار ہے سیاست میں اور تاریخ میں۔ اگر ہم بلوچ تاریخ میں دیکھ لیں، اگر بلوچ ہسٹری کا جو ہے مطالعہ کر لیں تو ہمیں ایسے بہت سی خواتین ملیں گے جنہوں نے جنگ کی قیادت کی، جنہوں نے سیاست میں حصہ لیا ہے۔ اگر ہم 15 سینچری میں دیکھ لیں یا 17 سینچری میں دیکھ لیں یا 18 سینچری میں دیکھ لیں، میں شروعات کروں گی بانڈی سے۔ اگر ہم دیکھ لیں بانڈی نے جو ہے دہلی کی جنگ میں حصہ لی تھی، اس نے دہلی کی جنگ کی قیادت کی تھی اور کمان اس کے پاس تھی۔ مطلب لیڈ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس جو ہے لیڈنگ اسکلز ہوں۔
जो पॉलिटिकल वर्कर हो, जो बैक वक्त एक जंगी जोतकार और सियासी जोतकार हो, वो बंदा लीड कर सकती है। जो कहने का मतलब है कि हमारी जो माएँ और बहनें हैं, अगर वो सामने आ रहे हैं, अगर मैं खुद हूँ या महरंग है या सम्मी है, अगर कोई दूसरे सारे जो है सदियों से रियासती जुल्म और जबर के शिकार है, आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं। इस जंग ने हमारी रहनुमाई की है, इस जंग ने हमारी तरबियत की है कि हम इस जगह तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए, किताब एक रोशनी है। किताब से आप आइडिया ले लेते हैं और किताब से ही आइडिया आप जनरेट कर लेते हैं। अगर किताब से किसी को खौफ है तो खौफ उसको होनी चाहिए, जो पढ़ने वाला है उसको किताब से खौफ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आप समझते हैं कि यहाँ पे मिसिंग केसेस हैं, मैं नहीं समझता कि मिसिंग केसेस की वजह से यहाँ पे लोग पढ़ना छोड़ देंगे। मैं समझता हूँ कि बल्कि लोग ज़्यादा पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ रही है। और जहाँ तक आपने देखा होगा, जहाँ भी आपको पसमानदगी, आपको गुर्बत और आपको पेन जब मिलेगी, तो वहाँ पे वो एक ही इलाज है, वो है किताब। और पूरी दुनिया ने ये साबित की है कि जो पॉवर्टी है, द पेन ऑफ द पॉवर्टी कैन बी एराडिकेटेड थ्रू बुक्स। यहाँ पे हर तरह के बुक्स वगैरह सेल होते हैं, ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। लोगों के पास अपने खाने के लिए, बाकी ज़रूरियात के लिए पैसे नहीं हो सकते, लेकिन वो किताबों के लिए अपने लिए पैसे बचा के रखते हैं कि हम किताबें अच्छे से अच्छे ख़रीद सकें। तो ये बहुत अच्छी काविश है किताबों के हवाले से। ख़ासकर कुछ ऐसे दोस्त हैं कि किताब रीडर्स के हवाले से काम कर रहे हैं, वो लाइब्रेरीज़ बना रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, फिर वो कुछ बुक्स फेयर्स मनाते हैं कि लोगों को कम से कम कीमत पे किताबें आसानी से दस्तयाब हों। तो ये एक अच्छी कोशिश है। और उन बुक फेयर में फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि 50% तक जो बुक सेलर होते हैं वो डिस्काउंटेड देते हैं। ये एक अच्छी काविश है। ख़ासकर अभी पहले ग्वादर तुर्बत में हुआ था, वहाँ पे कितनी किताबें सेल हुई थी कि 30-35 लाख की किताबें सेल हुई थी। तो ये अच्छी काविश है। सरियाब के बारे में बहुत सारे अफवाहें मौजूद है कि यहाँ के जो फीमेल्स है, जो मेल्स है, वो नशे में मुब्तला है। लेकिन जब आप लुलकारेज़ आएंगे, फेस्टिवल को देखेंगे, तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ के जो फीमेल्स है वो एजुकेटेड हैं, मेल्स हैं, और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स है वो भी स्टूडेंट्स ही हैं। और यहाँ पर 50% डिस्काउंट के साथ किताबें मिल रही हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्शंस हो रहे हैं जहाँ पर फीमेल्स के लिए भी बहुत सेक्शंस हो रहे हैं। इस छोटे इलाके में और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत ये वाज़ेह सबूत है कि बलूचिस्तान के लोग ऐसे प्रोग्राम्स की दीवाने हैं और इल्म के प्यासे हैं।